الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ مرکوز ہے. بڑی توجہ سے سننے والی اور سماعت کرنے والی حدیث مبارک ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات میں سو رہا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے. ان میں سے ایک فرشتے نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں تم بات کر رہے تھے یا بتلا رہے تھے؟ دوسرے فرشتے نے کہا، جی یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، جن کا تذکرہ ہو رہا. پہلے فرشتے نے کہا، اچھا لیکن یہ تو سوئے ہوئے ہیں، نیند میں بیدار نہیں. دوسرے فرشتے نے کہا کہ نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل بیدار رہتا ہے. یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق فرشتے گفتگو کر رہے ہیں. بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی گفتگو کو خود بیان فرمایا. پہلے فرشتے نے کہا، اپنے صاحب کی کوئی مثال بیان کرو، اپنے ساتھی کی مثال بیان کرو. دوسرے فرشتے نے کہا، ان کی مثال اس طرح ہے، ایک شخص نے ایک محل تعمیر کیا اور بڑا خوبصورت بڑا شاندار محل بنایا. پھر اس کے اندر انواع و اقسام کے کھانے رکھے، دعوت کا اہتمام کیا، اور ایک ایلچی کو بھیجا، قاصد کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو، وہ آئیں محل کا نظارہ کریں، اس کی نعمتوں کو، اس کی شان و شوکت کو دیکھیں، اور جو اندر کھانے پینے کے لیے موجود ہیں اس سے لطف اندوز ہوں. اب وہ قاصد نکلا، اس نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. لوگوں، یہ محل ہے بڑا شاندار، بڑا خوبصورت، اس کے اندر بڑی آسائشیں، بڑی نعمتیں ہیں، اور اس کے اندر ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا. تو میں مدعو کیا کہ آؤ اس کی دعوت سے لطف اندوز ہوں. اب جس شخص نے اس شخص کی، قاصد کی دعوت کو تسلیم کیا، وہ تو محل میں جائے گا، جا کے دیکھے گا اس کی خوبصورتی سے،
اس کے آرام و آسائش سے، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، دعوت جو اہتمام ہے اس سے لطف اندوز ہوگا۔ لیکن جس شخص نے اس قاصد کی بات کا انکار کر دیا، اس کو اہمیت نہیں دی، توجہ نہیں دی، غور و فکر نہیں کیا، جھٹلا دیا، اگنور کر دیا، چونکہ اس نے دعوت کو ہی نہیں مانا، دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، تو لازم سی بات ہے وہ محل میں بھی نہیں جائے گا، اور محل میں نہیں جائے گا تو اس کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوگا، اس کے آرام و آسائش سے، اس کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا اپنے مثال کو واضح کرو، اس کی تفصیل بتاؤ، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ حدیث میں باتیں مذکور ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ وہ دوسرا فرشتہ جو تعارف کروا رہا تھا وہ کہنے لگا وہ جو محل ہے وہ جنت ہے، اور جو میزبان ہیں وہ اللہ رب العالمین ہیں، اور وہ جو انواع و اقسام کی دعوتوں کا اہتمام کیا گیا ہے، نعمتوں کو سجایا گیا ہے، وہ جنت کی نعمتیں ہیں اور وہ جنت کے انعامات ہیں، اور وہ جو قاصد ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے اس جنت کی دعوت دینے کے لیے، اس جنت کی طرف بلانے کے لیے، اس جنت کی طرف آنے کے لیے۔ اب جو شخص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ان کی بات کو مان لیتا ہے، وہ تو اس راہ پہ ہے، وہ تو اس رستے پہ ہے جو رستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس محل کی طرف جا رہا ہے، اس عظیم و شان دعوت کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن جو بندہ انکار کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، آپ کی بات کی نفی کر دیتا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتا، وہ جنت کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ جنت کا انکار کر۔ پھر فرشتے نے وضاحتاً کہا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ حضرات محترم، یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل حقیقی مکمل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، آنے والی نسلیں ہوں یا گزری ہوئی نسلیں ہوں، جو اپنے آپ کو امت مسلمہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے، اس گروپ میں رہنا چاہتا ہے، اسے اس گروپ کے سربراہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی، ان کی فرما برداری کرنا ہوگی، ان کی بات کو ماننا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے طریقے اور رستے پہ چلنا ہوگا۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا نہیں، اپنی من چاہی بات کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے پسندیدہ پروگرام کو دین کا نام دینا چاہے گا، تو وہ دین کی راہ سے بھٹک گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے رستے سے بھٹک گیا، وہ جنت کی راہ سے بھٹک گیا، اس نے در حقیقت اللہ رب العالمین کا انکار کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان سا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا مطلب آپ کی اطاعت و فرما برداری ہے، آپ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، آپ کی سنت کو اپنانا۔ آپ کے کسی بھی بندے کو عام نارمل روٹین لائف میں آپ کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کسی کی تابعداری کا اظہار کرتے ہیں، کسی کی فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں، مختلف سٹیجز ہیں نا۔ بعض لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کسی کو مالک بنایا، کسی کو ملازم بنایا، کوئی آقا ہے تو کوئی غلام ہے، کوئی اونچے لیول کا افسر ہے تو کوئی بیچارہ کلرک ہے جو افسر کے ماتحت۔ یہ چلتے ہیں نا سارے پروگرام۔ تو جب تک آپ اپنے آفیسر کی بات کو نہیں مانتے، آپ اس وقت تک تابعداری میں نہیں آتے، آپ کنسیڈر نہیں کیے جاتے،
آپ تصور نہیں کیے جاتے کہ آپ اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، آپ انڈر ہیں، آپ حکم کے تابع چل رہے ہیں، جو حکم جو پیغام آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، آپ رول توڑیں، انفالو کریں، کسی کی بات کی پیروی نہ کریں، لاکھ آپ محبت کی دلیلیں دیں، لاکھ آپ اس کے ساتھ لگاؤ کا اظہار کریں، جب آپ حکم کی اتباع نہیں کر رہے تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ جب آپ آرڈر کو فالو نہیں کر رہے، آپ آرمی کا شعبہ دیکھ لیں، آپ عام زندگی کا شعبہ دیکھ لیں، کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، کوئی بھی محکمہ دیکھ لیں، اگر آپ رول کو فالو نہیں کرتے، اگر آپ قانون کو نہیں مانتے، اگر آپ طریقے کی اتباع نہیں کرتے، اگر آپ اصول پہ نہیں چلتے، آپ حکم کی اتباع نہیں، تو آپ کی باتوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے گا، لوگ آپ کو فراڈیا کہیں گے، لوگ آپ کو دھوکے باز کہیں گے، لوگ آپ کو باغی کہیں گے، لوگ آپ کو بڑے بڑے نام رکھیں گے کہ حضرت آپ ظاہر تو کچھ کرتے ہیں، باطن میں آپ کچھ ہیں، کہتے آپ کچھ ہیں، کرتے آپ کچھ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، محبت تو یہ ہے، اصل تابع داری تو یہ ہے کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا آپ اس کو فالو کریں۔ آسان بات ہے، بولنے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کسی کا حکم مانتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ اس کی تابع داری کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنا بڑا مان رہے ہیں۔ گھر میں ابا جی حکم دیتے ہیں، آپ ابا جی کی بات کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے ابا جان جیسے آپ کہتے ہیں ویسے مانو رضامند ہو۔ اماں جی آپ کو کسی بات کا حکم دیتی ہیں، آپ کہتے ہیں جی اماں جان جیسے آپ کا حکم ہے میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، انشاءاللہ میں ایسے ہی کروں۔ بھائی ہے، بہن ہے، بیگم ہے، بچے ہیں، جن جن کی بات آپ مانتے ہیں، آپ ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے اور میں ان کی بات مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے عجیب کھلواڑ بنا لی ہے، دین کے معاملے میں ہم نے عجیب مذاق بنا لی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم بھرا پڑا ہے، تعلیمات بھری پڑی ہیں، ہمیں سکھایا گیا، ہمیں رول یہ دیا گیا، ہمیں اصول یہ دیا گیا۔ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو، اگر آپ کو نبی مانتے ہو، اگر آپ کو پیغمبر مانتے ہو، تو آپ کو پیغمبر ماننے کا اصل معنی، مطلب، مفہوم، مقصود یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ قرآن کریم کئی جگہ پہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ واضح ترین آیات ہے، واضح ترین معاملات ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَادْخُلُوا نَارًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پرچہ آؤٹ ہو جائے گا، نکل جائے گا، سلیبس سے نکل گیا۔ یہ لاکھ کہہ رہا ہے، یہ لاکھ اظہار کر رہا ہے، یہ لاکھ دعوے کر رہا ہے، یہ نعرے لگا رہا ہے، یہ جشن منا رہا ہے، یہ جو بھی کر رہا ہے، لیکن یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کر رہا، آپ کی اطاعت نہیں کر رہا، آپ کے حکم کو فالو نہیں کر رہا، یہ لاکھ دلیلیں دے، یہ لاکھ اظہار محبت کرے، یہ جو مرضی کرتا، پھر یہ حقیقی معنوں میں نہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہے، نہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کامیاب ہے۔ یہی بات، یہی معاملہ ہم ہر خطبہ جمعہ ہو، درس ہو، کوئی تقریر ہو، اس کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہو، ہم سنتے آئے ہیں اور کہتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین وہ ہے، ہدایت وہ ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دی۔ ہدایت صرف اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صورت میں تم پہ نازل کر دیا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کی صورت میں شکل میں تم تک پہنچا دیا۔ یہ بہترین ہدایت ہے، یہ مکمل ہدایت ہے، کامل ہدایت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم پہ اعتبار کا نام ہے، توجہ کے ساتھ، یہ قرآن کریم کو ماننے کا نام ہے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ اظہار کرتے ہیں، آپ ظاہر کرتے ہیں، جو اس قرآن کریم میں ہے وہ مکمل ہے، جو حدیث مبارکہ میں درج ہے وہ مکمل ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت بولنے سارے مکمل ہو چکا دین۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کرتے فرمایا، میرے صحابہ جو خیر کی بات تھی، جو نیکی کا ذریعہ تھا، جو خیر کا ذریعہ تھا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ من انتم تک پہنچا دیا۔
گواہیاں لیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، روایات میں تذکرہ ملتا ہے تعداد کا، کم و بیش اتنے تھے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، میرے صحابہ مجھے بتلاؤ کیا وہ دین جو اللہ رب العالمین نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، میں نے وہ دین تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنی دعوت کو مکمل کر دیا؟ کیا میں نے دعوت کا حق ادا کر دیا؟ جو اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری لگائی تھی کیا میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گواہی دی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین مکمل ہم تک پہنچا دیا، آپ نے دین کا حق ادا کر دیا، آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو ان پہ گواہ بن جا، اللہ تو ان پہ گواہ بن جا. یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو دین مجھ تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا میں نے وہ مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیا، میں نے دین کا حق ادا کر دیا، میں نے کوئی خیر کی بات نہیں چھپائی، میں نے کوئی نیکی کا ذریعہ نہیں چھپایا. اب اگر کوئی شخص، میں پڑھ رہا تھا امام مالک رحمہ اللہ، ان کے متعلق وہ کہا کرتے تھے، ان کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے جو بندہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، نیکی کے نام پہ، خیر کے نام پہ، اچھائی کے نام پہ، بھلائی کے نام پہ کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، ایڈیشن کرتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں عمل نیکی کا کام معلوم ہوتا ہے، یہ فلاں عمل بھلائی کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے، اس میں خیر محسوس ہوتی ہے، اس میں بھلائی محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. مجھے یہ خیر کے جملے سے واقعہ یاد ہے، میں وہ بھی ابھی آپ کو سناتا ہوں. جس بندے کا یہ ذہن کام کرتا ہے، دماغ میں یہ سوچ آتی ہے، فکر آتی ہے، یہ کام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان نہیں کیا لیکن بھلائی کا کام لگتا ہے، یہ خیر کا کام لگتا ہے، یہ بھی اچھائی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی دین معلوم ہوتا ہے، یہ بھی نیکی کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے. کہا اس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قدغن لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگائی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں پہنچایا. میں دین میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز شامل ہو سکتی ہے اور یہ چیز نکالی جا سکتی ہے. وہ قرآن کریم کا انکاری ہے، وہ اس آیت کا انکاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ کہتا نہیں وہ دین مکمل نہیں ہوا، وہ نعمت مکمل نہیں ہوئی، وہ دین اسلام کو پسند نہیں کیے گا. میں بتاؤں گا، میں شو کرواؤں گا، میں ظاہر کرواؤں گا کہ نہیں، جھنڈیاں لگانا بھی تو باعث ثواب ہے، گلیاں سجانا بھی تو باعث ثواب ہے، وہ شیرینی تقسیم کرنا بھی تو باعث ثواب ہے، وہ مجالس اور محافل منعقد کرنا اور وہ پہاڑیاں بنانا اور وہ گھر گروندے بنانا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اول فول کرنا. اللہ کی قسم مسخ کر دیا گیا پورے دین کی شکل کو، پورے دین کی حیت کو. مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، میرا دل چاہتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو بٹھاؤں جو دوسرے مسالک کے علماء ہیں، میں ان کو بٹھاؤں اور ان کے سامنے یہ رونا، یہ وہی رونا ہے، یہ وہی رونا ہے جو آج سے کئی سال پہلے ہم آپ لوگوں کے سامنے روتے تھے. ہم کہتے تھے اللہ کے بندو یہ ظلم نہ کرو، دین کے نام پہ، خیر کے نام پہ بدعت حسنہ، عجیب ڈرامہ، عجیب تماشا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. نہیں جی اچھے کام کی بدعت ہے تو اس کو رکھنا. ہم ترلے کرتے رہے، منتیں کرتے رہے، اللہ کے بندو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اور دین میں ایڈیشن نہ کرو، دین میں اضافہ نہ کرو. وہ کام، وہ دین، وہ بات جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے ہیں، سکھلا گیا، وہ مکمل ہے، وہ کامل ہے، اس میں اضافے کی ضرورت نہیں. تم لوگوں نے کہا نہیں، وہ پڑھتے تو نوافل ہی ہے نا. توجہ سے سنیے گا یہ بات، بڑے غور و فکر سے سنیے گا یہ بات اور اللہ کے لیے لوگوں تک پہنچائیے گا. ہم کہتے رہے، ہم واویلا کرتے رہے، ہم چیختے چلاتے رہے اور دین میں ایڈیشن بند کرو، دین میں اضافہ بند کرو. تم نے کہا نہیں نوافل ہی ہے نا، ہے تو نماز یہ پڑھنے دیں، دن کی اتنی نہیں ہے تو ایک رات زیادہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا. ہم نے کہا نہیں ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کی کو خاص عبادت کو خاص اہتمام. تم نے کہا نہیں جی نہیں قرآن خوانی ہی کرتے ہیں نا، کل نہیں پڑھتے ہیں نا، 40 ہی کرتے ہیں نا، وہ کرنے دو، دین کے نام پہ پڑھ تو قرآن رہے ہیں. ہم منع کرتے رہے. اللہ کے بندو یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حلوہ پوڑی مرنڈا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا تم نے نکالا اور یہ نہیں ثابت. تم نے کہا کیا ہوا، کسی مسلمان کو کھانے کھلایا جا رہا ہے نا، ہے تو نیکی کا کام ہی ہے نا، معلوم تو اچھا ہی ہوتا ہے نا.
ویسے بھی تو کرتے ہیں، ایسے کر لے تو کیا. اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہمارے میں سے بعض وہ آج کل تو دور عجیب نکلا ہے نا، ایسا جہالت کا معیار نکل آیا ہے. سامنے ایک مائک لگائیں، ایک کیمرہ لگائیں، اور آپ کو کسی مدرسے کی ڈگری کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی سے تعلیم لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو تفاسیر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو احادیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں. بس پکچر بنائیں، ویڈیو بنائیں، اپلوڈ کر دیں سوشل میڈیا پہ. کوئی آپ کو پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ جو مرضی. وہ ایک دور تھا فتویٰ لگانے سے پہلے سوچا سمجھا جاتا تھا. علماء کے بورڈز بیٹھتے تھے، میٹنگز ہوتی تھی، مشاورت ہوتی تھی کسی بھی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے، کسی بھی بات پہ اپنا موقف دینے کے لیے. کیا آپ دین کی بات کرنے لگے ہیں؟ آپ کے پاس دلائل کیا ہیں؟ آپ کے پاس شواہد کیا ہیں؟ آپ کے پاس اس بات کا موقف کیا ہے؟ کس طرح آپ ثابت کرتے ہیں اس کو قرآن سے، اس حدیث سے؟ کہاں سے آپ نے مسئلہ؟ آج کل کھلی چھوٹ ملی ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ عورت ہو مرد ہو سب کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا گیا. ایسے ظلم و ستم کا ہمارے ہاں یہ بازار گرم کیا گیا. مائک سامنے لگائیں، کیمرہ آن کرے اور دے فتوے، جھاڑے فتوے. جس مرضی چیز پہ حلال کا فتویٰ لگا دے، جس مرضی چیز پہ حرام کا فتویٰ لگا دے. کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ کا مسلک ڈیفائن نہیں کرے گا، کوئی آپ کا مذہب ڈیفائن نہیں کرے گا، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا حضرت صاحب یا حضرت صاحبہ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں سے ثابت کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے وہ شیعوں کا ماتم بھی جائز ہو رہا ہے، وہ ان کی نظر و نیاز بھی جائز ہو رہی ہے، وہ ان کی سبیلیں بھی جائز ہو رہی ہیں، وہ ان کے کھانے پینے. آپ کے سیال کوٹ کا میں نہیں وضاحت کرنا چاہتا، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں. ہے ایک شخص یا جو بھی ہے، اس نے وہ شیعوں کے ماتم اور ان کی چیزوں دلیلوں، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہلواتا ہے حدیث ہے، وہ نہیں جن کا کھانا بھی جائز ہے تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ کوئی ظلم کی انتہا بھی تو دیکھو، کوئی شرم و حیا بھی تو دیکھو. اور بانٹا تو اللہ کے نام پہ جا رہا نا، چاہے وہ شیعہ کی سبیل ہے یا وہ کسی سنی کی، وہ بلاد کے نام کھو اللہ کے نام. نہیں، ہم منع کرتے رہے، ہم روکتے رہے. اور یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں، انہیں دین نہ بناؤ، انہیں دین میں شامل نہ کرو. میں نے آپ کو کہا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بھاگتے ہوئے آئے، توجہ سے سنیے گا، بھاگتے ہوئے آئے، آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نہ کیا. چودھری صاحب دروازہ نہ کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دستک کے انداز کو سنا تو پریشان ہو گئے، بڑی زور سے بجایا گیا دروازہ، پریشانی میں کھٹکھٹ. دروازہ کھولا، پوچھا ابو موسیٰ خیریت، کیا معاملہ ہے؟ کہا میں مسجد میں ایک معاملہ دیکھ کے آیا ہوں جو میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں دیکھا. میں مسجد میں ایک معاملہ دیکھ کے آیا ہوں جو میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا آپ چلیے مسجد چلیے اور جا کے وہاں خود مشاہدہ کر لیجیے، وہاں پہ جا کے دیکھ لیجیے. کہا بتلاؤ تو صحیح، خیر تھی. کہا توجہ کے ساتھ لفظوں پہ، یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی ہے تو نوافل ہی نا، ہے تو سنت ہی نا، ہے تو قرآن کریم کی تلاوت ہی نا، ہے تو نظر و نیاز ہی نا، کھانا ہی کھلانا ہے نا، کھلاتے جو جشن ہی منا رہے ہیں نا، خوشی نہیں. کہا خیر تھی. کہا بظاہر خیر والا معاملہ معلوم ہوتا ہے لیکن خیر نظر نہیں آتی. کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا میں نے مسجد میں دیکھا وہاں پہ ایک حلقہ لگا ہے، لوگ نماز کے انتظار میں ہیں. میں نے روایت میں پڑھا کس چیز کے انتظار میں؟ نماز کے. پتہ ہے کتنا بابرکت کام ہے یہ وہ لمحات ہیں جن کے متعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں جو اس کے سرہانے کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں. اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ یہ نماز کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم کر دے. جتنا ٹائم بیٹھا رہتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پہ ایسا خوش ہوتے ہیں، ایسا راضی ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب نماز کے لکھو، یہ نماز ادا کر رہا ہے، وہی اجر دو جو نماز ادا کرنے. کم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن اپنے سامنے کنکریاں رکھی ہیں، دائرے بنائے ہیں، حلقے بنائے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا وہ کہتا ہے حلل میاں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو، وہ سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کبیر میاں 100 مرتبہ اللہ اکبر کو، وہ سارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ کی حمد و ثنا 100 دفعہ بیان کرو، وہ سارے الحمدللہ الحمدللہ. کہا یہ دیکھ کیا نکلو لپ کے بھاگے مسجد کی طرف.
अल्लाह अकबर। तवज्जो से सुनने वाले अल्फाज हैं। पहुंचे उन हलकों में, कहा लोगों क्या कर रहे हो, ये क्या काम कर रहे हो। लोग मुतवज्जे हुए। अब इनकी शख्सियत, इनकी जात सहाबी रसूल थे और मुफस्सिर कुरान थे। लोग मुतवज्जे हुए, कहा अब्दुल्ला खैर का काम ही कर रहे हैं, भलाई का काम ही कर रहे हैं, नेकी का काम ही कर रहे हैं। पता है क्या कहा अल्लाह की कसम, अभी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े बोसीदा नहीं हुए, अभी तो अल्लाह के पैगंबर के बर्तन नहीं टूटे, और तुमने दीन में ये खराफात शुरू कर दी हैं, तुमने दीन में इजाफे शुरू कर दिए हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, तुम कई लोग ऐसे होंगे, कहा ना हम खैर का काम ही कर रहे हैं, खैर ही है, भलाई है, नेकी है। कहा अल्लाह की कसम कई लोग ऐसे होंगे जो खैर की तलब करने वाले होंगे, लेकिन वो खैर को पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि रास्ता जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं। कहा हमने जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते नहीं देखा, हमने आपका ये तर्ज अमल नहीं देखा, हमने आपको यूं दायरे बना के ये कंकरियों पे पड़ते देखा नहीं। तो तुम अगर इससे खैर तलाश कर रहे हो, खैर मिल सकती। मैं कहता हूं आज जमा करो दोस्तों को। मुझे पता चला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके शहर सियालकोट में कई साल बिदत का, मुझे पता चला आपका डीसीओ आए हैं ज़ुल्करनैन साहब, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको, और मैं अपने उन भाइयों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इसके लिए एहतमाम किया। कई साल बिदत को तोड़ा गया, यहां पे सुनने में आ रहा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इस दफा ढोल डबक्के पे पाबंदी लगाई गई है। दीन के नाम, दीन के नाम पे बाजा, दीन के नाम पे डांस, दीन के नाम पे रक्स, दीन के नाम पे रक्स और सुरूर की महफिलें, और बहाना जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को। हम ये चीखते थे, हम ये चिल्लाते थे, तुम लोग दीन के नाम पे जिन चीजों को खैर बना के शामिल कर रहे हो, ये आने वाले दिनों में बेड़ा गर्क करेंगी। और वही नतीजा निकला। पहले नवाफिल शामिल हुए, पहले कुरान खानी शामिल हुई, पहले जिक्र अस्कार की महफिलें मुनक्किद होना शुरू हुई, और फिर सारे तमाशे, फिर वो रक्स और सुरूर पे आए, फिर वो ढेरियों पे आए, फिर वो लाइटिंग पे आए, फिर वो तमाशबीनी पे आए, फिर वो डेक खुले, फिर वो गाने बजाने हुए, फिर रक्स हुआ। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कई वीडियोस मौजूद हैं, कई वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। पीछे बैनर लगा जश्न ईद मिलादुन नबी का, और आगे खवातीन बरहाना अंदाज यानी बगैर दुपट्टे के रक्स कर रही हैं। ये दीन का नाम, आगाज तुमने किया, इब्तिदा तुमने की, तुमने कहा नहीं नवाफिल है तो नवाफिल इनको शामिल कर लो। तुमने नेकी का नाम लेके, नेकी का ढोंग रचा के, तुमने ऐसे अमाल को जो जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं थे, तुमने दीन बनाया। लोगों ने वो चीजें भी ऐड की जिनका दीन में तसव्वुर ही नहीं था। रास्ता तो तुमने खोला, बात समझ में आ रही है, राह तो तुमने खोली, गुजर तो तुमने दिया। तो नहीं नहीं ये दीन के नाम, फिर परियां बना के बिठाई। देखी थी ना 2 साल पहले परी, हूर बिठाई गई थी। ये हाल हुआ फिर हमारे मुआशरे। अल्लाह के लिए हाथ जोड़ के कहता हूं नहीं नहीं, इजाफा जायज, एडिशन जायज। मैं कहा करता हूं, मैं कहता हूं, मैं ये दावत देता हूं अपने हम आपकी मोहब्बत पे शक नहीं करते, हम आपकी मोहब्बत पे उंगलियां नहीं उठा, हम नहीं कहते कि नहीं आपको मोहब्बत नहीं, हमें मोहब्बत है। अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं आप हो सकता है मोहब्बत कर रहे हो, आप मोहब्बत में अपने जुनून में हो, हम नहीं आपकी मोहब्बत पे उंगलियां, लेकिन अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं और जिससे मोहब्बत करते हो पैमाना उसी से ले लें, बोलो म्यार उसी से ले लें, हदीस उसी की ले लें। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नह। जिसने मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत की, उसने हकीकी मानो में मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। और जिसने इस अंदाज से मोहब्बत की, कल क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कि नाच गाने करने वाला, ये ढोल ढमक्के करने वाला, ये वो रक्स और सुरूर की महफिलें बर्पा करने वाला, ये अनवाउ इक़साम के खाने खिलाने वाला, ये तरह तरह की महाफिल का इनेकाद करने वाला, अगर उसका अमल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं, वो मोहब्बत हो सकती? बोलने सारे बोले वो मोहब्बत हो सकती नहीं। वो झूठ तो हो सकता है, फराड तो हो सकता है, वो मोहब्बत नहीं हो सकती। अल्लाह के लिए यही आज का पैगाम है, यही आज की दावत है। हमारा झगड़ा कोई नहीं, हमारी लड़ाई कोई नहीं, हमारा आपसे इख्तिलाफ कोई नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं मोहब्बत के नाम पे जमा होना है।
تو ان کی سنت پہ جمع ہو جائیں، ان کے طریقے پہ جمع ہو جائیں، ان کے کردار پہ جمع ہو جائیں، ان کے اخلاق پہ جمع ہو جائیں، ان کی سیرت پہ جمع ہو جائیں، ان باتوں کو اپنائیں جن کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، ان باتوں کو اپنائیں جن کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے، جو دین وہ سکھلا گے، جو دین وہ بتلا گے، اس طریقے سے منا لو خوشی، رکھو روزہ۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور 12 ربیع الاول کا رکھا؟ بولنے نہیں، ہر پیر کا رکھا، ہر سوموار کا روزہ رکھا۔ رکھو روزہ، لگے نہ پتا تمہیں بھی اور ہمیں بھی پتا لگے تمہیں کتنی محبت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھیں اور ہر پیر کا روزہ رکھیں، اور تم اس دن وہ تندور لگاؤ، باربیکیو لگاؤ، اور وہ انواع جو ڈرامے اور جو یہ اچھی محبت ہے؟ وہ روزہ رکھیں اور تم انواع اقسام کی دعوتیں اڑاؤ؟ نہیں، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے کرو، لیکن انداز وہ اپناؤ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو بات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا، آپ کو نبی ماننے کا، آپ کو امام اور لیڈر ماننے کا اصل معنی، اصل مفہوم اور اصل مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گے، سکھلا گے، اس کو اپنائیں، اس کو فالو کریں، اس کے اوپر چلیں۔ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے روکے، اس چیز کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یہی محبت ہے، یہی اصل عشق رسول ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا حقیقی معنوں میں تقاضا بنتا ہے۔ ایسے کام، ایسے افعال جن کا ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں ملتا ہے، آپ کی حیات مبارکہ میں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ملتا ہے، نہ ان کی خلافتوں میں ملتا ہے۔ ایسے افعال اور ایسے اعمال جن کا نہ قرآن میں کوئی وجود ہے، نہ حدیث میں کوئی وجود ہے، اللہ کے لیے ان کو محبت کا معیار نہ بنائیں، اللہ کے لیے ان کو دین کے نام پہ اختیار نہ کریں۔ ہر وہ کام کریں جو حقیقی معنوں میں دین ہے۔ اگر محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر آپ کی سنتوں کی اتباع کریں۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہنتے تھے، دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز کیا تھا، دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا۔ ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ یہی صحیح معنوں میں محبت ہے، اور یہی صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ دین کے نام پہ ڈھونگ رچانا، دین کے نام پہ ڈھول تماشے کرنا، دین کے نام پہ واویلا کرنا، اور وہ ہر کام کرنا جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں، یہ محبت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان ہے، ہماری مسجد کے نمازی ہیں محمد بشیر صاحب، ان کا جوان سالہ بیٹا وہ گزشتہ دنوں کرنٹ لگنے سے وفات پا گئے، بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، خصوصی دعا کریں اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، درجات بلند فرمائے۔ ماں باپ کے لیے بہت بڑا یہ صدمہ ہے، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، دنیا آخرت میں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، یہ دعا کریں اللہ رب العالمین سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے، غمگینوں کے سارے غم دور فرمائے، جتنے مقروض ہیں اللہ ان کے قرض اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرمائے، جو مسئلہ ہل جائے اللہ سلجھا دیں، جو معاملہ بگڑا ہے اللہ بہترین فرما دیں۔ درس قرآن و حدیث ہے 14 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد منشی حبیب اللہ۔ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں حاجی عبدالرشید صاحب سرپرست ہیں جو ہمارے روبی فوم والے، ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت ایمان عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ 14 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد منشی حبیب اللہ ٹبا کا کیزیاں، وہاں پہ
بہت پیاری شخصیت ہے، بہت اچھے عالم، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن محسن صاحب حافظ اللہ، وہ تشریف لا رہے ہیں. ضرور میری گزارش ہے سارے ساتھی شریک ہو، ان کا درس سنیں. میری ساتھیوں سے یہ اپیل ہے، بات درمیان میں کرنا تھی جمعہ کے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آیا، بتا نہیں سکا. اپنے اپنے مدارس میں، مساجد میں، اپنے اپنے متعلقہ حلقوں میں ضرور ایسے افراد جو ہمارے ہاں ہیں اہل حدیث ہیں، وہ اچھے مسلک پہ ہیں، وہ اچھے منہج پہ، لیکن وہ ان دنوں میں وہ کانفرنسز کا اہتمام کر رہے ہیں وہ دین کے نام پہ. میری یہ گزارش ہے کہ وہی بدعت یہ کام نیا شروع ہونے لگا ہے. ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کوئی کانفرنسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، درس و قرآن و حدیث کا اہتمام، سیم اسی انداز میں جس طرح وہ محفلیں سجاتے ہیں اس طرح ہمارے ہاں سجانے کا اہتمام شروع ہو گیا. یہ بعض لوگ تھوڑا سا بیچ میں چینج کر لیتے ہیں، وہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد. اللہ کے لیے ان کو سمجھائیں. سارا سال پڑھا ہے، سارا سال کانفرنسز ہوتی ہیں، سارا سال جلسے جلوس ہوتے ہیں، سارا سال درس قرآن و حدیث ہوتا ہے. ان دنوں میں اہتمام کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شمولیت کا اظہار. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہم اچھی بات بیان کریں گے، ہم اچھی دن کوئی اور رکھ لیں، وہاں پہ ایک مجلس ان کی منعقد ہو، لائٹنگ ان کی ہو، چراغاں ان کا ہوتا ہے نا، ایسے سٹیجز ان کے لگے ہوں، تقریریں ان کی چل رہی ہوں، ایک طرف آپ بھی بیٹھے ہوں اور آپ بھی لگے ہوں، تو دیکھنے والا فرق نہیں کر سکتا، امتیاز نہیں کر سکتا. کوشش کریں دنوں کا اہتمام سوچ سمجھ کے کیا کریں. اللہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے. مسجد کے ساتھ تعاون کی اپیل ہر دفعہ کرتے ہیں، اس دفعہ بھی لازم ہے سارے ساتھی بھرپور تعاون کر کے جائیں. معاملہ چل رہا ہے اور بھرپور طریقے سے چل رہا ہے. جو ساتھی معاون بن رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو ساتھی ابھی تک معاون نہیں ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. بھرپور تعاون کر کے جائیے گا، اللہ آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم علیکم بالرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.